ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اویس قادری کی موقع. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز پر پروگرام خوشبو رمضان. آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن. ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی شہرت یافتہ ثنا خان مصطفیٰ. آپ اکثر بڑے بڑے ٹی وی چینلز پر، دیگر ٹی وی چینلز پر، سوشل میڈیا پر ان کی نعت سنتے ہیں، ان کے کلام سنتے ہیں. میری مراد میرے بڑے پیارے بھائی طاہر بھائی. طاہر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر آپ تشریف لائے، اور میری یہ خواہش ہے کہ اس کے بعد ہم آپ کا ایک پورا پروگرام بھی آپ کے لیے کریں گے. تو ہماری یہ خواہش ہے. ہمارے ناظرین نے بڑی ہی پرزور اپیل کی ہے کہ کلام، بلکہ ہم اپنی جو ہمارے مہمان ہیں ان سے پوچھتے ہیں کون سا کلام سننا پسند فرمائیں گے. ایک تو ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے جی، آپ کی زیارت ہوئی، آپ سے ملاقات ہوئی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو ہماری خواہش ہے وہ سرور نقشبندی صاحب کا ایک تازہ کلام ہے. جی معروف ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طاہر ندیم قادری صاحب. جی بسم اللہ. سب سے پہلے ویس بھائی آپ کا شکریہ، آپ کے چینل کا شکریہ کہ آپ نے بڑی محبت کے ساتھ دعوت دی، اور ہمارا بڑا خوبصورت پینل. میں اس سے پہلے ان کی گفتگو سن رہا تھا اور بڑا ایک لطف محسوس ہو رہا تھا، اور خاص طور پر ایک بات فیل ہو رہی تھی کہ یہ بات جو ہے وہ صرف زبان سے نہیں آ رہی، اس بات کا اثر ہو رہا ہے. اور اثر کیوں ہو رہا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ارے واہ واہ طاہر بھائی، جیتے رہیے. بہت خوبصورت. سر نے بھی بہت اچھی گفتگو کی. میں مختصر سے اشعار پیش کرتا ہوں. ان کے چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے. ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے. کیا بات ہے کہ در بڑا ہو، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. در بڑا ہو، ہاں در بڑا ہو، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. شہنشاہوں کے مقدر میں یہ زیبائی کہاں، شہنشاہوں کے مقدر میں یہ زیبائی کہاں. جناب سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ممبر پر بیٹھ کر سونے کے کنگن پہنے تو کہا ہوگا کہ جس قدر ان کی غلامی کا کڑا سجتا ہے. اور شعر سنیے گا کہ کان میں ہر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی، کان میں ہر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی. ویس بھائی شعر سنیے گا. کیا بات ہے کہ ہو نگینا تو انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے. ہو نگینا تو انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے. مولا شابر
خدا جانے سخی مہدی تک مولا صبر سے خدا جانے سخی مہدی تک گلشن زہرا کا ہر پھول بڑا سجتا ہے گلشن زہرا کا ہر پھول بڑا سجتا ہے ان کے چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا جیتے رہیے طاہر ندیم قادری صاحب بڑے ہی باعمل شناخوان مصطفیٰ ہیں اور بڑی ہی محبت سے حضور کے علیہ السلام کی بارگاہ میں گڑھائے عقیدت کے پھول نشاور کر رہے تھے. قبلہ علامہ صاحب روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا فرمان باری تعالیٰ ہے, تو وہ جو جزا ہے وہ کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویس بھائی بڑی خوبصورت میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے آپ نے حصہ لیا. جی بسم اللہ. کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اس کی جزا میں خود اور اس کی جزا میں خود ہوں. ہائے میں خود ہوں. خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک بہلول دانا کے نام سے واہ 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 کیا کہنے مجذوب تھے. سبحان اللہ. تو ایک دن خلیفہ نے اعلان کیا کہ جاؤ میرے دربار سے جس نے جو لینا ہے وہ لے جاؤ. صحیح. کسی نے سونا اٹھایا, کسی نے چاندی اٹھائی, کسی نے ہیرے اٹھائے, کسی نے جواہرات اٹھائے, جو جس کے ہاتھ میں آیا وہ اٹھا کے چل پڑا. تو جو بہلول تھا وہ سرہانے کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں پنکھا تھا. وہ بادشاہ کو یوں پنکھا جل رہا تھا. تو بادشاہ کہنے لگا کہ بہلول کوئی کچھ لے گیا, کوئی کچھ لے گیا, کوئی کچھ لے گیا, تو ایسے ہی کھڑا ہے. تو اس نے پنکھا اٹھایا اور زمین پہ رکھا, دونوں ہاتھ بادشاہ کے کندھوں پہ رکھ دیا. اللہ اکبر. تو خلیفہ کہنے لگا بڑی بات ہے, تو نے تو بہت بڑا کام کیا. اس نے کہا جس کا بادشاہ ہے اس کا سب کچھ ہے. تو خالق کائنات نے فرمایا میں جنت نہیں دیتا, میں ہیرے جواہرات نہیں دیتا اور کچھ نہیں دیتا. اے میرے بندے میری رضا کے لیے روزہ رکھنا تیرا کام ہے, میں تجھے مل جاؤں گا. اللہ اکبر. واہ واہ. اب جس کو رب مل گیا اسے کسی اور چیز کی سب سے بڑی جزا ہے. رب بھی ملے گا, مصطفیٰ بھی ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے ہی خوبصورت اور مدلل گفتگو فرما رہے تھے قبلہ علامہ صاحب کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا. اور وہ جزا کون سی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میں خود اس کو مل جاؤں گا. آئیے میاں عرفان صاحب, سر آپ کی جو ٹائنز ہے وہ کوئی پروڈکٹ ہے یا میڈیسن ہے؟ اس پر یہ سوالیہ نشان ہے, ذرا روشنی ڈالیے. ہاں جی, بیسکلی یہ فوڈ سپلیمنٹس ہوتے ہیں. صحیح. تو فوڈ سپلیمنٹس کا کانسیپٹ ہے جو ہے نا وہ عموماً ہمارے یہاں سوچا جاتا ہے کہ فوڈ سپلیمنٹس جو ہے نا جمز میں یوز ہوتے ہیں, لوگ وہ باڈی بلڈنگ کے لیے یوز کرتے ہیں. تو یہ وہ والے سپلیمنٹس نہیں ہوتے, یہ اصل میں ہیلتھ فوڈ سپلیمنٹس ہوتے ہیں. اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیرائڈ وغیرہ. جی بالکل, سپلیمنٹس کے حوالے سے یہ بھی لوگوں کا ہوتا ہے کہنا کہ جو کوئی اسٹیرائڈز وغیرہ ہوتے ہیں, لیکن وہ سپلیمنٹس اور قسم کے ہوتے ہیں, وہ جمز میں یوز ہوتے ہیں. یہ سپلیمنٹس ہیں ہیلتھ کو بیلنس کرنے کے لیے. یہ سپلیمنٹ کا اصل ہے کیا, سپلیمنٹ کہتے کس کو ہیں؟ دیکھیں ہم لوگ اسکول جاتے تھے, کالج جاتے تھے, یونیورسٹی جاتے تھے, کیا ہوتا تھا وہاں پہ ہمیں سیپلی آ جاتی تھی نا کسی پیپر میں. سیپلی کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ اس پیپر میں کمی رہ گئی ہے اور پھر سپلیمنٹری امتحان ہوتے تھے کہ وہ جو کمی ہے نا وہ پوری کر لیں. اچھا, اب سپلیمنٹس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں جو نیوٹرنٹس ہمیں چاہیے ہوتے ہیں نا ان کی کمی رہ گئی ہے. فار ایگزامپل ہمیں ڈیلی 1000 ملی گرام کیلشیم ریکوائرڈ ہے, ہمیں 15 ملی گرام زنک ریکوائرڈ ہے ڈیلی ہماری باڈی کو.
आज वो हमारी बॉडी पूरी नहीं कर पा रही है, मेरे डाइट से पूरा नहीं हो पा रहा ना, ओके वो हमारी बॉडी में सेपली आ गई है। अब वो सेपली को पूरा करने के लिए हमें सप्लीमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है ताकि हम अपनी बॉडी पे न्यूट्रिएंट्स पूरे कर सकें। अच्छा, वो बहुत सारे लोग यहाँ कहते हैं कि जी हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा के तो न्यूट्रिएंट्स पूरे कर लेते हैं। तो आज के दौर में फ्रूट्स और जो हम जितनी चीज़ें ले रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, वो कंटेमिनेटेड ज़्यादा है, उसमें न्यूट्रिएंट बहुत कम है, क्योंकि उसमें खादें, स्प्रे, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, जिसकी वजह से उसमें ग़िज़ाइयत बहुत कम रह गई है। तो अब हमें अपनी डाइट को बैलेंस करने के लिए अपनी डाइट के साथ साथ, अपनी खुराक के साथ साथ सप्लीमेंट्स को ऐड करना पड़ता है, जिसमें मल्टी विटामिन प्रोडक्ट होती हैं, कैल्शियम्स होते हैं। तो हमारे बेसिक जो सप्लीमेंट्स हैं टाइम्स के, वो मेडिसिन नहीं है, स्टीरॉइड्स नहीं है, केमिकल नहीं है, बल्कि उसके वो OTC प्रोडक्ट हैं। OTC प्रोडक्ट उन्हें बोलते हैं कि जो आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक आम लेमन भी उसको ख़रीद के इस्तेमाल कर सकता है। बेसिकली वो ग़िज़ा है, ओके, वो खुराक है। वेल डन सर, बहुत शुक्रिया। हमारे अगले मौजूद मेहमान मोहतरम मुकाम ज़िया खान गौरी साहब। सर, लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए क्या क्या इक़दाम आप समझते होने चाहिए और क्या क्या टूल्स होने चाहिए हमारी यूथ में के लिए, क्या मैसेज आप देंगे? अच्छा, बात आप मैं समझता हूँ कि ये मौजू बहुत तवील है, इसके लिए आपको स्पेशल प्रोग्राम अलग में इंशाल्लाह करेंगे, मैं लेकिन इंशाल्लाह हाजिर हूँ। मैं आपके इस वक्त को मद्देनज़र रखते हुए अपनी बात को बड़ी जल्दी मुकम्मल करूँगा। बात ये है, मेन चीज़ है विजन। ओके, अब जिस कौम के बच्चों में कोई विजन होगा, कोई सोच बड़ी होगी, ऑटोमेटिकली वो लीडर वाली क्वालिटी उसके अंदर पैदा होगी। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम बड़ी महदूद और छोटी सोच की ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं। मैं वही गुमान, नेगेटिव पॉजिटिव सोच नहीं, मैं आपको अब मैं उस नेगेटिव पॉजिटिव को छोटी बड़ी सोच की तरफ मैं लेके जाने लगा हूँ। वो नेगेटिव पॉजिटिव था, ये बड़ी और छोटी वाली बात आ रही है। ठीक है। मैं अपने सेशन में एक एक्टिविटी करवाता हूँ और तमाम अपने शुरका को मैं एक कागज़ पेंसिल दे के उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोगों को अगर ये ऑफ़र दी जाए कि आप अपने लिए घर ले सकते हैं, तो आपको जो जिसको जितने मरले का घर चाहिए वो लिख लें। आप हैरान होंगे, इस 12 साल करियर में मैंने अगर हज़ारों बार ये एक्टिविटी करवाई है, तो मैं अपने जो मेहमान हैं इसके साथ भी ये बात खुशी से शेयर करने लगा हूँ। है तो ये दुख वाली, लेकिन मैं आप इंजॉय करेंगे कि इन 12 साल करियर में मैंने जब भी हज़ारों लोगों को या सैकड़ों लोगों को या 20 लोगों को कहा कि आप लिखें, और फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने अगर अल्लाह से मांगा है और आप चाह रहे हैं कि अल्लाह आपको घर दे, तो आपने कितने बड़े घर की डिमांड की है? तो अगर उस मेरे सेशन में 100 बंदा बैठा हुआ है तो 90% लोग ये कहते हैं 5 मरले। अल्लाह अकबर, मांगना भी अल्लाह से है, अल्लाह से मांगना है और अल्लाह से 5 मरले मांगते हैं। अच्छा, मैंने कहा यार ये आप किसी गवर्नमेंट से, किसी बंदे से मांग रहे हैं या अल्लाह से मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं मांग तो अल्लाह से रहे हैं। तो मैंने कहा आपको क्या लगता है अल्लाह कोई ऐसा खुदा ना खास्ता प्रॉपर्टी डीलर है जो 5-5 मरला की स्कीम बांटता फिर रहा है? तो अच्छा, उसमें एक मुझे याद है कि मेरी माँ से बड़ी एज की खातून जो किसी कॉलेज की प्रिंसिपल थी, वो बैठी हुई, तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैं कहा मैम आप बताएं, आपसे भी हमने कहा तो आपने अल्लाह से मांगा है, तो आपने कितने मरले का मांगा? तो वो बड़ी ना मुस्कुरा के और पंजाबी में मुझे कहने की 5 मरले। तो मैंने कहा आप पढ़ाती रही हैं बच्चों को आपने सारी ज़िंदगी, आपने अल्लाह से बड़ा घर क्यों नहीं मांगा? तो पंजाबी में मुझे कहना कि बड़े घर की सफाई कौन करे? वाह 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 वाह। यानी हमारा अलमिया देखिए, हमारे प्रॉब्लम्स देखिए, हमारी सोच देखिए। भी हम अपनी आसानी ढूंढ रहे हैं। जैसे आपने कहा, मैं सोच रहा था जी कि अगर 1 कनाल का घर मांगा जाए तो अब उसके लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि उसमें बनाएंगे क्या क्या। तो बात नहीं सफाई की क्या करती है वो। मैं हैरान हुआ। एक और साहब जो टीचर थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आपने कितना मांगा? उसने जुर्रत करके, हिम्मत करके कहा मैंने 10 मरले। मैंने कहा यार जब मांग अल्लाह से रहे हैं तो अल्लाह से मांगते हुए शर्माना चाहिए, ज़्यादा मांग लेना चाहिए? तो वो बेचारा अपने सवाल को पता नहीं क्यों कवर करते हुए मुझे कहने लगा मैंने इसलिए 10 मरले मांगा कि बाकी लोगों के लिए छोड़ दूँ। अल्लाह फरमाता है कि मेरा ख़जाना इतना बड़ा है कि मैं सारी दुनिया के लोगों को उनकी सोच के मुताबिक अता करूं, अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए। तो एक सुई को समंदर में डुबो के बाहर निकालें और उसकी नोक पर जितना पानी लगता है मेरे ख़जाने में इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता। और आप हैरान होंगे कि हम सब बहैसियत कौम अपने घर को आजिज़ी और अदब से, माज़रत के साथ मेरा जुमला किसी को नागवार ना गुजरे, हम अपने घर का तारुफ करवाते हैं या किसी शख्सियत को अपने घर पे बुलाते हैं तो दावत देते हुए कहते हैं मेरे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाइएगा,
یہ میرا غریب خانہ ہے. رحمت خانہ نہیں کہتے ہیں. ارے واہ. ہم نے اپنے آپ کو اس غربت کے خانے میں جکڑا ہوا ہے. ہم ارے کوئی واہ ایسے فرد ہیں جو غربت کے خانے میں رہنے والے ہیں. اور جو بات وہ جو اویس بھائی سے بات کر رہے تھے گمان کے حوالے سے, ہماری سوچ اتنی محدود ہے. آپ یقین جانیے اگر آپ کسی سے پوچھیں گے نا آپ بے روزگار ہیں, مجھے جی تو میں آپ کو کوئی کام پہ لگوا دوں تو کتنے پیسوں والی کہنا مجھے کہیں نہ کہیں نوکری پہ لگوا دے 18-20 ہزار روپے. یعنی ہماری وہ جو ویژن پہ بات کر رہے تھے, لیڈرشپ پہ بات کر رہے تھے, تو اس وقت ہمارے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب, میں ان سے لاکھ ہمارے اختلاف صحیح, لیکن جو کوالٹی ہے اس کا اعتراف کرنا چاہیے. ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی ساری باتیں ہی ناجائز کو بھی مانتے ہیں, اور جب کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو اچھی باتیں بھی اس کی ساری ضائع کر دیتے ہیں. تو ان کی پہلی سپیچ کا میں حوالہ ہمیشہ دیتا ہوں. انہوں نے ایک دکھایا تھا مائنڈ کا ایک ایکس رے پہلی اپنی سپیچ میں, کہ ہمارے نوجوان کا لیول یہ ہے کہ 41% کم و بیش ہمارا نوجوان ایسا ہے جو کہ دنیا کی کامیابی کی اس ویژن کی اور اس ریس میں ہی شامل نہیں ہے. کیونکہ دوڑ میں اگر 2 کھلاڑی 2 ایتھلیٹ بھاگیں گے تو ایک جیتے گا ایک ہارے گا. مواقع تو ہے نا دونوں کے پاس. ایک بندہ جو دوڑ میں ہی شامل نہیں ہے اس نے کیا جیتنا اور کیا ہارنا. بہت شکریہ. جیسے آپ نے کہا اگر تھوڑا سا ٹائم ہو تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو سیاست میرا موضوع نہیں ہے, لیکن ابھی جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے نا, اس کے لیے شاعر نے کہا کہ یہ قفس ہی مجھ کو عزیز ہے, یہاں جی تو لوں گا قرار سے, مجھے اب چمن میں نہ لے چلو, میں ڈرا ہوا ہوں بہار سے. بہت کیونکہ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, تو اس کے بعد ایک ایسی چیز آتی ہے کہ اس کے بعد بندہ پوچھتا ہے کہ میں تھوڑا سا گھبرا لوں. مجھے کہنے دیجئے, وہ جو خاتون نے بھی سوال کیا تھا ہم سے, جب آپ نے کبھی انجیکشن لگایا ہو نا تو اس سے پہلے وہ ہلکا سا کاٹن لگا کے نا جی آپ کو پہلے کہتے ہیں گھبرانا نہیں, اور پھر وہ انجیکشن لگاتے ہیں. مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے. ارے ماشاءاللہ بڑی ہی بہت خوب. ناظرین ہمارا آج کے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. ضیاء بھائی ایک لائن میں ہمارے آج کے کویشچن کا آپ نے جواب دینا ہے, آخر ہم اختتام کی طرف جاتے ہیں. لیڈرشپ فقدان انقلاب کے راستے میں رکاوٹ ہے, یا یہ بدبخت کرپٹ گلا سڑا نظام یہ ہمارے راہ میں رکاوٹ ہے؟ نظام انڈرسٹوڈ بات ہے سر. یہ جو ہمارا نظام ہے, اس نظام کو جب تک تبدیل نہیں کیا جائے گا, اوکے آپ جو مرضی کر لیں. آپ مثال میں دوں گا, آپ نے ایک جملے میں کہا, آپ یوں کہہ لیں کہ وہ کسی کنویں میں کتا گر گیا نا جی, وہ حکیم صاحب نے کہا کہ جناب اس کے اتنے پانی کی بالٹیاں نکال کے اتنے ڈبے نکال کے پھینک دو اور وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو گاؤں والوں نے ویسے ہی کیا. اس نے کہا جی اس پانی میں شفا نہیں ہوئی. اس نے کہا وہاں سے کتا نکالا ہے. کہتے ہیں جی کتا تو بیچی ہے. جب تک یہ کتا نہیں نا بیچ میں سے نکلے گا نظام, جب تک ٹھیک نہیں ہوگا تو سر یہ ساری چیزیں سلامت رہیے, آباد رہیے. اللہ پاک ہم سب کا بیٹھنا پڑھنا سننا سنانا حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے قبول و منظور فرمائے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ضیاء خان غوری صاحب, آپ نے سر ٹائم دیا. ہم انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ کو تکلیف دیں گے, زحمت دیں گے. میاں عرفان صاحب سر بہت شکریہ, جزاک اللہ, سلامت رہیے. قبلہ علامہ صاحب آپ تشریف لائے, آپ کا شکریہ. اور میرے بھائی, میری جان, میرا ویر طاہر ندیم قادری صاحب, سر آپ نے نیکسٹ ہمارے پروگرام میں ضرور تشریف لانا ہے, ہم آپ کو تکلیف دیں گے. بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ ہماری گو ہوسٹ موجود ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اویس قادری کا موقع اور سٹی نیوز کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ, السلام علیکم.